اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ہے وہ نیا کتابچہ جو آج ہم مل کر پڑھیں گے۔ اس کی یہ الہدیٰ پبلیکیشنز اسلام آباد سے شائع ہوا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دے لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت 7۔ شعبان المعظم قمری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وَأَنَا صَائِم۔ سنن النسائی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کسی ایک دن کو مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان جامع الترمذی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے چھوڑتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ ان احادیث سے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ تاہم پورے شعبان کے روزے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مختص تھے، جبکہ امت کو نصف شعبان کے بعد عمومی طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ وہ افراد اس سے مستثنیٰ ہیں جو ایام 20 یا پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہوں یا گزشتہ رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتے ہوں۔ اور یہ جو ہے حدیث نہیں ہے، یہ ایک حدیث سے اخذ کی ہے بات، تو وہ سنن ابن ماجہ کا ریفرنس ہے۔ شعبان اور شب برات۔ نصف شعبان کی رات عمومی طور پر شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ نیز اس کی فضیلت کے بارے میں کسی روایت سے بھی لیلۃ البرات کا نام نہیں ملتا۔ برات کے لفظی معنی اظہار بیزاری کے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں برات کا لفظ مشرکین مکہ سے بیزاری کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بالفرض اس لفظ کو اس رات کی وجہ سے تسمیہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کس سے اظہار بیزاری کر رہا ہے، اور اس کا نصف شعبان کی رات سے آخر تعلق کیا ہے؟ تو بعض لوگ نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے سورۃ الدخان کی ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ الدخان 3:4۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
اچھا جی، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ان آیات میں لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے یا اس سے مراد کوئی اور رات ہے؟ لیلۃ المبارکہ کے بارے میں مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا، اور مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اچھا، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کی رات تھی، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو مفسر ابن کثیر کی اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات، کیونکہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات کا نام ہے۔ نیز لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بھی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نکلے کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں کے لڑنے سے بھول گیا، اور شاید تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کو 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو۔ سورۃ الدخان کی آیت کی تفسیر اور صحیح احادیث مبارکہ سے لیلۃ القدر کے رمضان میں ہونے کی وضاحت کے بعد یہ دعویٰ درست نہیں کہ لیلۃ القدر نصف شعبان کی رات ہے، یا لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دو مختلف راتیں ہیں۔ تو اس صفحے سے یہ پتہ چلا کہ لیلۃ المبارکہ وہ رات جس کے اندر بڑے بڑے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تمام امور کے فیصلے نازل کیے جاتے ہیں، وہ رمضان میں آتی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہے، اور اسی میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے۔ اگلا صفحہ ہے جی نصف شعبان کی رات اور عبادات۔ نصف شعبان کی رات کے حوالے سے بعض عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہے۔ یہ عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کی ایجاد ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کے بہترین لوگ تھے، اگر اس طرح کی عبادات پسندیدہ ہوتی تو وہ ان کو اپنانے میں پہل کرتے۔ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں نصف شعبان کی رات میں اہل شام کے تابعین میں سے خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ بڑی محنت سے عبادت کرتے تھے۔ انہی تابعین سے لوگوں نے اس رات کی تعظیم اور فضیلت اخذ کر لی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس بارے میں ان کو اسرائیلی روایات ملی تھیں۔ بعض لوگوں نے اس کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں بصرہ کے کچھ عبادت گزار تھے، مگر علماء حجاز کی اکثریت نے اس کا انکار کیا، جن میں امام مالک، عطا بن ابی ملیکہ اور دیگر فقہائے مدینہ شامل تھے۔ سبھی نے اسے بدعت کہا ہے۔ عبادات کے لیے مخصوص دنوں اور راتوں کا ذکر واضح طور پر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ مثلا محرم الحرام میں یوم عاشوراء، عشرہ ذی الحجہ، یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق، ماہ رمضان، لیلۃ القدر، یوم الجمعہ، ایام بیز یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ وغیرہ، مگر شب برات کی عبادت کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ اچھا، نصف شعبان کی رات کی جانے والی ایک عبادت الصلاۃ الالفیہ ہے۔ یہ 100 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سورۃ اخلاص کی کل تعداد 1000 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہی مساجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرض نمازیں ادا نہ کرنے والے بھی یہ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اس رات کی برکت سے ان کے سابقہ تمام گناہ اور خطائیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی عمر، کاروبار اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کوئی مخصوص نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے، اور نہ ائمہ دین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ثوری، امام اوزاعی، امام لیث رحمہم اللہ میں سے کسی نے اسے قبول کیا۔ نیز اس بارے میں جو روایات منقول ہیں بالاتفاق تمام اہل علم اور محدثین کے نزدیک موضوع یعنی من گھڑت ہے۔
اس کی ابتدا کے بارے میں علامہ مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں بیت المقدس میں نہ صلاۃ الرغائب جو رجب کے مہینے میں پہلے جمعے کو پڑھی جاتی ہے اس کا رواج تھا، نہ صلاۃ شعبان کا۔ صلاۃ شعبان کا رواج ہمارے ہاں سب سے پہلے اس وقت ہوا جب 448 ہجری میں ایک شخص ابن ابی الحمراء نابلس سے بیت المقدس آیا۔ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ وہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ اس کی حسن قرات سے متاثر ہو کر ایک شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر ایک اور اس طرح کافی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ دوسرے سال بھی 15ویں شعبان کی شب آیا اور حسب سابق لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر سال بہ سال اسی طرح ہوتا رہا اور یہ بدعت زور پکڑ گئی، بلکہ گھر گھر پہنچ گئی اور اب تک جاری ہے۔ ملا علی قاری صلاۃ الالفیہ کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ نصف شعبان کے روزے کی فضیلت میں مجھے کوئی صحیح اور مرفوع حدیث نہیں ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے اضافے اصل دین میں ہوتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں، یوں دین اسلام کی اصل شکل مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ استقبال رمضان کے طور پر سلامی روزہ شعبان کے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ نہ اللہ کے رسول نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کسی اور کو رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ جامع ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے، یعنی کسی کا فرض روزہ رہتا ہو تو وہ رکھ لے، یا وہ شخص جو پیر یا جمعرات کے مسنون روزے رکھتا ہے اور وہ دن رمضان سے پہلے آ رہے ہوں تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح نصف شعبان کی رات لوگ مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور ہر حلقہ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ دیگر افراد ذکر و تلاوت میں اس کی اقتداء کرتے ہیں، مثلاً کلمہ طیبہ اور دوسرے اذکار کو خاص طرز اور ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ خود ساختہ اعمال ہیں جن کی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اب ہم کچھ اور رسومات دیکھتے ہیں جو خود سے گھڑ لی گئیں اس رات کے حوالے سے۔ قبرستان جانا۔ نصف شعبان کی رات کے بارے میں ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقیع کے قبرستان تشریف لے گئے اور دلیل کے طور پر مندرجہ ذیل روایت پیش کی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی تو آخر رات میں بقیع کے قبرستان کی طرف نکلتے اور کہتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ صحیح مسلم۔ سلام ہو تم پر اے گھر والوں مومنوں، جس کل کا تم سے وعدہ تھا کہ تمہارے پاس آنے والا ہے وہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع غرقد والوں کو بخش دے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف شعبان کی رات کو خاص طور پر قبرستان جانے کا ثبوت نہیں ملتا، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق قبرستان گئے تھے۔ اسی طرح قبر پر لکڑی گار کر مردے سے حسب حال کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس سے باتیں کی جاتی ہیں، دعائیں اور گریہ ازاری کی جاتی ہے۔ ان اعمال کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاندان کی میتوں کی روحیں اس رات گھر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے کیا پکایا گیا ہے، چنانچہ لوگ مٹھائیاں، حلوے اور دیگر اشیاء بنانے کا اہتمام کرتے ہیں اور انہیں گھروں میں مخصوص مقامات پر رکھا جاتا ہے، استغفر اللہ، تاکہ میت کی روح آ کر خوش ہو۔ اس طرح گھروں کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق نیک روحیں علیین میں اور بری روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ ان روحوں کا یہ حصار توڑ کر دنیا میں آ جانا گویا اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک پردہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک شب برات کے موقع پر ختم کی رسم ادا نہ کی جائے تو میت کا شمار مردہ میں نہیں ہوتا اور اس کی روح معلق رہتی ہے۔ یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے جس کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نہیں ملتا۔ بعض لوگ نصف شعبان کو مردوں کی عید کہتے ہیں۔ ان کے مطابق عید الفطر زندوں کی عید جبکہ شب برات مردوں کی عید ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو شب برات کی فاتحہ دلائے بغیر کوئی خوشی کا دن نہیں منایا جا سکتا۔ یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے۔ نصف شعبان کے دن حلوہ پکا کر تقسیم کرنا بھی ایک ضروری امر بن چکا ہے
اور اس فعل میں عوام کی اتنی بڑی تعداد شامل ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا، حالانکہ جنگ احد شوال میں ہوئی اور حلوہ شعبان میں پکایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع میں دانت شہید کیے اور انہوں نے حلوہ کھایا۔ اس روایت میں بھی کوئی صداقت نہیں، اس طرح کی بے بنیاد باتوں کی ایک طویل فہرست پائی جاتی ہے۔ گھروں، چھتوں، مسجدوں، درختوں اور قبرستانوں وغیرہ پر چراغاں کرنا، قندیلیں روشن کرنا، پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا اور پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ جاگ کر گزارنا نصف شعبان کی رات کا ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ ہندوؤں کی دیوالی، مجوسیوں کی آتش پرستی کی نقل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن نبی داؤد، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ پھر کچھ ضعیف روایات ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ نصف شعبان کی رات کی فضیلت سے متعلق جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ نہایت ضعیف ہیں، جن سے استدلال کرنا کسی طور پر درست نہیں، یعنی ان کی دلیل نہیں لی جا سکتی، ان کی بنیاد پر ایسے اعمال اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس ماہ میں روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کا روزہ۔ پھر دریافت کیا کس ماہ میں صدقہ خیرات کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا کیونکہ اس کا ایک راوی صدقہ بن موسیٰ درست نہیں۔ ابن حبان نے کہا کہ صدقہ جب روایت کرتا ہے تو حدیثوں کو الٹ دیتا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ محدثین کے نزدیک صدقہ قوی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت ابو ہریرہ کی صحیح روایت کے مخالف ہے جس میں بیان ہے کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر سے گم پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں ہے۔ مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کا خوف کھاتی ہے کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی نصف شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی اس حدیث کو ہم حجاج کی سند سے جانتے ہیں اور اس میں امام بخاری سے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے اور اس کی سند مضطرب اور غیر ثابت ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ موضوع روایات جو ہیں، اور موضوع سے مراد ہوتا ہے من گھڑت، فیبریکیٹڈ، خود سے گھڑ لی گئی ہوئی باتیں۔ بہت سی روایات تو موضوع یعنی من گھڑت ہیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلاً رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حافظ ابو الفضل بن ناصر نے اس کے ایک راوی ابو بکر نقاش کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دجال اور حدیث گھڑنے والا ہے۔ ابن دہیہ، علامہ ابن الجوزی، علامہ صغانی اور علامہ سیوطی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ باقی ساری بھی ہیں جو کہ چونکہ موضوع ہیں اور ان کی من گھڑت ہے، اس لیے میں ان کو پڑھ نہیں رہی۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو خود سے اس کتابچے میں سے بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ ہے ان ساری باتوں کا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان روایات کے مطابق مطالعے کے بعد بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جشن شب برات اور اس میں کی جانے والی عبادات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام عبادات کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہے۔ ہمیں بالکل اختیار نہیں کہ ہم خود سے دین میں کسی عبادت کو کسی خاص وقت یا طریقے سے متعین کر لیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں نہیں دیا۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم اللہ کے دین کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نامکمل سمجھنے کی عظیم غلطی کر رہے ہیں اور ایک بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ جس وقت طریقے، تعداد، انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی یا کرنے کا حکم دیا ہم ان کو اسی طرح ادا کریں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی من و ان پیروی میں ہی ہماری دین اور دنیا کی کامیابی اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو رسول تمہیں دے دے لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسی بہت سی غیر تحقیق شدہ باتیں ہمارے دین میں داخل ہو چکی ہیں۔ اکثر جہالت، لا علمی یا نادانی کے سبب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جانتے بوجھتے غلو کرتے ہوئے ایسا کیا جاتا ہے۔ ان سے اجتناب بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ کھڑا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصل دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو کرنے کا کام یاد رکھیے گا۔ کتاب ہماری یہاں پر مکمل ہوئی، اس کے مصادر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے اس کو کلیکٹ کی گئی ٹاپک سے مطابق چیزیں، لیکن کرنے کا کام یاد رکھیں، کسی قسم کی بدعات اختیار نہیں کرنی۔ شعبان کے پہلے 15 دن، یکم شعبان سے 15 شعبان تک جو ہے ان میں روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی سب رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، بیچ بیچ میں رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، کسی نے نہیں رکھے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی عبادات ہیں۔ اور اس کے بعد نصف شعبان کے بعد جو ہے روزہ رکھنا امت کے لیے نہیں ہے حکم اس کا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ روزہ رکھیں کہ جو پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور پیر جمعرات آ گئی ہے، یا پھر جن کے قضا روزے باقی ہیں اور وہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کوئی عبادات شعبان کے ساتھ جوڑ کر ان کو اختیار کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔